ایکٹ 4 جیل میں شروع ہوتا ہے، جہاں پر جان پراکٹر، نرس ربیکا اور بہت سے اور لوگ ہوتے ہیں، اور آج ان دونوں کے علاوہ 7 اور لوگوں کو پھانسی پہ چڑھائے جانا ہے، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو سیلم کے اچھے اور شریف لوگ ہیں۔ ریورنڈ ہیل کو گلٹی کا احساس، یعنی احساس جرم تو نہیں ہے کہ ان بے گناہوں کو وہ پھانسی پہ چڑھا رہا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سارے معاملے میں اس کا نام نہیں آنا چاہیے۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ان سب لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ اگر یہ کنفیس کر دو، یعنی وعدہ معاف گواہ بن جاؤ کہ ہم وچ ہیں، ہم وچ کرافٹ کرتے تھے، یا ہم شیطان کے ساتھ، شیطان کے انڈر کام کرتے تھے، تو ان کی سزائے موت ختم ہو سکتی ہے، ان کی سزا کم ہو سکتی ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے۔ پھر وہ الزابتھ کو بلاتا ہے کہ شاید اس کے ریکویسٹ کرنے پہ جان پراکٹر مان جائے گا۔ تو الزابتھ جو کہ پریگننٹ ہے، اور وہ جان پراکٹر کے پاس آتی ہے، اسے ریکویسٹ کرتی ہے، اپنے ہونے والے بچے کا واسطہ دیتی ہے کہ تم اپنی جان بچا لو۔ جان پراکٹر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی ہیرو تو ہے نہیں کہ وہ ایک شہید کی موت مر جائے، کیونکہ اس نے زندگی میں گناہ کیا ہے، جو اس نے ایبیگیل کے ساتھ ایڈلٹری کی تھی، اس گناہ کا اسے شدید احساس ہوتا ہے شروع سے ہی، لہٰذا وہ سوچتا ہے کہ میں ہیرو کی طرح شہید ہونے کے بجائے میں کنفیس کر لیتا ہوں، یہ میں مان لیتا ہوں کہ میں شیطان کے لیے کام کرتا تھا، یہ لکھ کے دینے سے کم میں بچ جاؤں گا، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچھ کر سکوں گا۔ جب وہ کنفیشن لکھ لیتا ہے اور اس پر سائن کرنے کا وقت آتا ہے، اور اس کا اپنا نام لکھنے کا وقت آتا ہے، تو اسے یاد آتا ہے کہ اس نے اپنی روح تو بیچ دی ہے، لیکن اب وہ اپنا نام بھی بیچ رہا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے ایسا کر دیا تو یہ بات نہ صرف اس کے لیے بدنامی کا باعث ہے، بلکہ اس کے بچے کے لیے، اس کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک دھبا بن جائے گی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری زندگی لے لو لیکن میرا نام چھوڑ دو، اور پھر وہ خوشی خوشی پھانسی پر چڑھ جاتا ہے۔ پھر بعد میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس جان پراکٹر کے پھانسی چڑھ جانے کے کوئی 4 سال بعد الزابتھ نے شادی کر لی تھی، اور اس واقعے کے 20 سال بعد کورٹ کو یہ احساس ہو گیا تھا، یہ قانون کو اور حکومت کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو وچ ٹرائلز تھے یہ سب جھوٹ پر مبنی تھے، اور بہت سے لوگوں نے اس کا استعمال کر کے اپنی دشمنیاں، اپنی جیلسی اور اپنے گرجز نکالے تھے۔ اس طرح سے آرتھر ملر نے بڑی کامیابی سے ہسٹری کے ایک واقعے کو بنیاد بنا کر اس کے اپنے زمانے میں میکارتھزم کے ذریعے ہونے والی ناانصافیوں کو دکھایا۔ اس کے علاوہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس زمانے میں ہوئی، پھر 1692 میں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، اور ایسا اب بھی ہوتا ہے، کئی ملکوں میں اب بھی ہو رہا ہے کہ سیاسی طور پر لوگوں کو شکار کیا جاتا ہے، کوئی ایک سیاسی پارٹی کسی دوسری سیاسی پارٹی کو ہرانے کے لیے اس پر جھوٹے مقدمات بناتی ہے جب وہ پاور میں ہوتی ہے، اور اس پاور کا غلط استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو پولیس مقابلے میں مروا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے تمام واقعات کے لیے اب ایک ٹرم بن چکی ہے وچ ہنٹنگ۔ تو جب بھی کسی بے گناہ کو، جب بھی کسی معصوم کو سزا دی جاتی ہے، ناانصافی کی جاتی ہے، تو عام طور پر یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے وچ ہنٹنگ۔ اس کے علاوہ میکارتھزم بھی ایک ٹرم بن چکی ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ بڑے پیمانے پر جب حکومتی سطح پر لوگ کوئی ناانصافی کرتے ہیں، تو اس ناانصافی کی وجہ سے جن معصوم لوگوں کی زندگیاں چلی جاتی ہیں، تو یہ چیز اصل میں وچ ہنٹنگ ہے۔ اور یہ ساری چیز اصل میں، حقیقت میں 17ویں صدی میں ہوئے سیلم میں وچ ٹرائلز کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ حقیقت میں بھی ایسا ہوا تھا، اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ تھینک یو۔